السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، ہم سیرت طیبہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو غزوات کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر، اور پھر گزشتہ فتح مکہ اور اس کے بعد کے واقعات کے تعلق سے بتایا گیا، اور پھر غزوہ تبوک کے تعلق سے گزشتہ اتوار کو جو بیان شروع کیا گیا ہے، اسی سلسلے میں آج بھی بیان ہوگا۔ اور انشاءاللہ آج جو آیات قرآنی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا وہ سورہ التوبہ کی آیات ہیں 90 سے 93، 90 سے 93 تک انشاءاللہ، اور مزید بھی جو آیات آتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے تعلق سے بتاتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر وہ جذبہ جو ہے محبت عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی محبت کا، کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہنے کی ہم کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء مؤذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أعطوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ جو آیات قرآنی سورہ التوبہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولے وہ بیٹھے رہے۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا، ان کو ایک دردناک عذاب ملے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں ہے، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب تمہارے پاس آئیں کہ تم ان کی سواری دو، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ کچھ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ الزام تو بس
ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے آئے تھے، تو جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہمارا عذر پیش ہے اور ہم آپ کی خدمت میں یہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں، یہ وجوہات بتاتے ہیں کہ ہم اس غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکیں گے، تو ہم کو اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ سے عذر بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے جو ہے وہ مالدار ہیں، ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ نہیں جانتے، کیونکہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ آیات قرآنی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں ہی ہے، یعنی دعوت دین کی جدوجہد جب لوگوں سے ان کی زندگی اور ان کے مال کا تقاضا کر رہی ہو، اس وقت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود عذر کر کے بیٹھے رہنا یہ بدترین جرم ہے اسلامی طریقہ زندگی میں۔ یہ دینی پکار کے معاملے میں بے حسی کا یعنی ایک قسم کی بے حسی ہو گئی ہے، اس کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے ان کو کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس قسم کا رویہ اللہ اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے کے ہم معنی ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں میں کوئی حصہ پانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو جب انہوں نے اللہ کی راہ کے لیے پیش نہیں کیا تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، عطا کریں گے۔ اور یہ جب جہاد میں جب اس کی آواز لگائی گئی اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے اب ہم جا رہے ہیں، اور لوگ اس میں جوق در جوق حاضر ہوتے رہے، لیکن تاہم جو معذورین کے لیے اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے حضور میں ان معذور حضرات کے لیے معافی ہے، جو شخص بیمار ہو، جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، جو اسباب سفر نہ رکھتا ہو، یعنی وہ اس کے پاس اتنے جو ہے اسباب نہیں ہیں کہ وہ سفر پر جا سکتا ہو، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کچھ نہ کرنے کے باوجود سب کچھ ان کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غزوہ تبوک سے جب واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے یہ فرمایا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جو ہے یعنی وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے، نہ کسی طریقے سے وہ تمہارے ساتھ راستے میں کچھ آ سکے یا تمہارا ساتھ دے سکے، اور نہ وہ کوئی وادی میں تھے جہاں پر تم لوگوں کا قیام تھا وہاں پر، مگر وہ برابر تمہارے ساتھ تھے، یعنی روحانی طور پر اور دل کے ساتھ ان کی جو آرزو تھی کہ کاش کہ ہم بھی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ تبوک میں شامل ہوتے، لیکن بیماری کی وجہ سے یا دوسری جو وجوہات تھی اس کی وجہ سے وہ نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی خوشخبری دی کہ
وہ لوگ ساتھ تو نہیں تھے، لیکن جو ان کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے اس وجہ سے، اور وہ ان کو اس بات کا احساس تھا، اور وہ اللہ کے حضور معافی بھی مانگ رہے تھے، اللہ کے حضور استغفار بھی کر رہے تھے، اور پھر اللہ کے حضور دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ صحت عطا فرما، ہمارے اندر وہ تمام جو ہے سہولتیں عطا فرما کہ ہم جو ہے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو یہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جو جو اس میں شامل نہ ہونے کے باوجود غزوہ تبوک کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو انعام دیا جا رہا ہے، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو معذور ہونے کے ساتھ انہوں نے 3 باتوں کا ثبوت دیا۔ ایک، عملی طور پر ان کی شرکت نہیں ہوئی، لیکن قلبی طور پر ان کا دل ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رہا۔ اور احسان یعنی اس میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے باوجود کم از کم زبان سے ان کے بس میں جو کچھ ہے اس کو پوری طرح کرتے رہے، یعنی وہ ذکر اللہ بھی کرتے رہے، اللہ کے حضور ذکر کرتے رہے کہ یا اللہ نصر من اللہ فتح قریب، یا اللہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی شخص پرستی میں، آپ کے ساتھ آپ کا جو ہے فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس غزوہ تبوک کی طرف گئے ہیں، ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایک کے بعد دیگر کامیابیوں سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نواز رہے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے کامیابی ہو، کیونکہ یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ اس وقت کے سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ تھا، اور حزن یعنی کوتاہی پر اتنا شدید رنج جو آنسوؤں کی صورت میں بہہ پڑے، یعنی ان کے نہ جو ہے شامل ہونے کی وجہ سے، اس میں شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے جو عذر تھا، اس کے باوجود ان کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہے اور اللہ کے حضور کو دعا کرتے رہے۔ اور کوئی آدمی جب اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجہ میں رکھے اور بار بار ایسا کرتا رہے، تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس چیز کے تقاضے اس کے سامنے آتے ہیں، مگر دل کے اندر اس کے بارے میں تڑپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا۔ جیسے جو دوسرے حضرات تھے جنہوں نے اپنا عذر پیش کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بالکل آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، یہ بالکل شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہے اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اس پورے جو ہے نیت کے ساتھ اور یہ سمجھ کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور نزول قرآن، آیات قرآن کا جو نزول ہوتا ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک جو حدیث کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اور وہ قرآن مجید میں آیت کی شکل میں نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث قدسی اس لیے کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک میں جب ہم آپ کے سامنے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے پر رکھا تو کہا آمین۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب پوچھا ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ تو ایک عجیب بات ہوئی کہ آپ نے آمین 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 کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم لوگ فوراً پوچھتے ہو کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، تو میں تم کو بتانے والا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور یہ 3 دعائیں تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آقا نامدار امام الانبیاء حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں گے۔ اس میں یہی دعائیں تھی کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے، اور اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا کہ وہ اس میں اپنے روزے رکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ حاصل کر لے۔ دوسرا یہ کہ جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرے۔ اور تیسرا وہ جو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نام مبارک سنے، اس میں مبارک سنے، اور پھر حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے، درود نہ پڑھے۔ تو یہاں اسی بات کے تعلق سے بتایا گیا کہ جو مہر اللہ کی طرف سے لگا دی گئی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر بالکل ہی احساس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو گزشتہ کا جو درس تھا اس میں آپ کو حالات کی نزاکت کے تعلق سے بتایا گیا تھا، اور روم اور غسان کی تیاریوں کے تعلق سے بتایا گیا تھا، رومن امپائر نے کس طریقے سے تیاریاں شروع کی تھی، اور وہ کس طریقے سے وہ جو ہے اس غزوہ تبوک کے تعلق سے، اور یہ غزوہ تبوک کس وجہ سے ہوا، کیوں پیش آیا، اور اس سلسلے میں بتایا گیا تھا آپ کو۔ اور اس زمانے میں جو موسم تھا گرمیوں کا، اس میں خاص کر اس دوران میں اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ اس وقت کے جو حضرات ہیں، مورخین ہیں، تاریخ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو لکھا ہے کہ اس طریقے کی گرمی اس سے قبل کبھی بھی جو ہے عرب میں دیکھی نہیں گئی تھی، اتنی شدید ترین گرمی۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو پھر بتایا گیا تھا سریہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے، جس میں حضور نبی کے مسافر نے ان کو بھیجا۔ پھر سریہ علقمہ بن مجر ضبط لجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یعنی یہ ربیع الاول 9 ہجری میں یہ جو پیش آئے۔ پھر سریہ ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ربیع الاول 9 ہجری میں پیش آیا۔ پھر سریہ عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 9 ہجری سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ پھر سریہ اوینیہ بن حسن حسنون بازاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محرم کے مہینے میں 9 ہجری میں پیش آیا۔ اور پھر اس سے پہلے آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا آج کی روانگی کی تھی، یعنی اس میں تو زکوٰۃ کے وصولی کے لیے عاملین کو بھیجا گیا تھا، اس کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا۔ تو آج جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ التوبہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی طور پر اقدام کا جو فیصلہ ہوا، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے اور وہ تغیرات کا مطالعہ کیا کہ کس طریقے سے رومن امپائر، اس وقت کا جو سپر پاور کہلاتا تھا، وہ کیا کر رہا ہے، اور جو تفصیلات میں نے گزشتہ اپنے درس میں آپ کو بتائی تھی، اور وہ کہیں زیادہ جو ہے کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ اس کے تعلق سے سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کل لمحات میں
ان رومیوں سے جنگ نہیں کی اور اس کے لیے آپ جو ہے آپ نے پوری تیاری نہیں کی، تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ یہ ہر وقت ان کو ڈرانے اور دھمکانے والے ہو جائیں گے، کیونکہ جو لوگ کہ اللہ پر ایمان جن کا ہے اور ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں اور وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے روکنے کے لیے کہ بھئی وہ مدینے تک نہ آ سکے، تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات پڑیں گے، تو اس وجہ سے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً طور پر آپ نے فوجی جو ہے اپنے حضرات تھے ان کے باقاعدہ ان کو بتایا اور ان کو کہا کہ جس طریقے سے حنین کے تعلق سے، جو غزوہ حنین میں نے گزشتہ اپنے بیانات میں آپ کو بتایا تھا، اور کس طریقے سے وہ واقعات تھے اور کیا کیا اس سے سیکھا تھا مسلمانوں نے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو منافقین تو ہر وقت ہوگے اور ہر جگہ ہوگے، لیکن اس کے باوجود جو مسلمان ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ یعنی اخلاص نیت کے ساتھ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ابو عامر ایک فاسق ایسا مسلمان تھا کہ جو جس نے شاہ روم سے رابطہ قائم کیا ہوا تھا، جس طریقے سے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ کن لوگوں سے ہے؟ وہ ہمارے ان مسلمان منافقین کی وجہ سے ہو رہا ہے جو یہ دوسری جو اقوام کے ساتھ مل کر خود مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ راستے روک رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو، تو یہ شاہ روم سے رابطے میں قائم ہوا تھا اور پیچھے سے اس وقت مسلمانوں کے لیے وہ چاہتا تھا کہ ہم ایسا ان کے جو ہے ان کے پیٹ میں ایسا چھڑا مارے کہ یہ وہ مسلمان بالکل ہی پاش پاش ہو جائے۔ اور یہ کون تھا؟ یہ ابو عامر، ایک مسلمان جس نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا۔ اسی وجہ سے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافقین کی نشانیاں تین ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی امانت دی جائے اس میں خیانت کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی جو حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف میں جو حدیث ملے گی آپ کو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جب بھی اگر کوئی چھوٹی سی بھی ایسی بات ہو جائے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو، تو وہ جو ہے اس کے وجہ سے گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں، یعنی ان کا جو رویہ ہوتا ہے اور ان کا جو سلوک ہوتا ہے، ایسی بد اخلاقی کا رویہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہر قسم کی منافقت سے ساری دنیا کے بسنے اور رہنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس نحوست سے بچائے، کیونکہ سورہ والتین میں آپ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ، جو کہ لوگ کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ منافقت میں ملوث ہیں، تو ان کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان نے اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی لگا دی تھی اور بہت ساری کامیابیاں جو تھی، اور وہ کامیابیاں جو ہے جس کا ان کو منافقین کو یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی ناکامی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں پہ کامیابیاں عطا فرمائی، اور جو طویل اور خونریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے
بعد حاصل کی گئی تھی، کتنے غزوات کے تعلق سے میں نے آپ کو پورے تفصیل سے بتایا، اور سرایا کے تعلق سے جو بتایا، تو اگر آپ ان تمام واقعات کو اگر آپ نے ریکارڈ کیا ہے تو وہ سن سکتے ہیں، ورنہ تو پھر میرے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کر، وہ فری سبسکرپشن ہے، جتنے بھی لوگوں کو چاہے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو پورے کے پورے جتنے بھی اب تک بیانات ہوئے ہیں وہ سارے یوٹیوب چینل پہ آپ ایک کے بعد دیگر سن سکتے ہیں۔ تو حضور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نتائج کو اچھی طرح آپ سمجھ رہے تھے، اور اس لیے اس وقت آقا نامدار حضور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی شدت کے باوجود آپ نے اس بات کے لیے اعلان فرمایا کہ نہیں، ہم نے اس سے قبل کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہم پہنچ جائیں گے اور ہم ان پر وار کر سکیں گے انشاءاللہ، اور رومیو کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی سے روک دیں گے، اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اور ان کے علاقوں میں، ان کے حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روم غسان کی طرف سے اور اس کی تیاریوں کے تعلق سے جب بتایا گیا اور اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے، یہ معاملے کی طرف یہ، اور اس کو طے کرنے کے بعد حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں، قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑے۔ ہر طرف اس بات کو اعلان کر دیا گیا، پہنچا دیا گیا۔ آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب کا راستہ اپناتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیو سے جنگ کا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے اور سب سے اپنے آپ کو جو ہے زیادہ مضبوط ملک اپنے آپ کو کہتا ہے، فوجی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں جو ہے وہ مکمل طور پر تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی۔ یاد رکھیے، جہاد ہمارے ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اسی وجہ سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مبارک میں کہ من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی المجاہد، مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں ملوث ہوگا، جب وہ اپنے نفس کو جو ہے اپنے من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی میں تبدیل کرے گا، تو ہر قسم کی جو مشکل آئے گی وہ اس کو آسان لگے گی، وہ اس کے لیے تیار رہے گا۔ اور پھر آقا نامدار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی، اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے جو ہے آپ کے سامنے میں نے سورہ توبہ کا بھی جو ہے جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی آج بھی۔ پھر آپ نے ساتھ میں ان لوگوں کے لیے بھی اعلان کیا کہ جو اس جنگ کے سلسلے میں اپنی طرف سے اس میں شامل ہو سکتے ہو، صدقات، خیرات، یہ تمام، تو اس کی فضیلت آپ سب نے بیان فرمائی کہ اس سلسلے میں، اور اللہ کی راہ میں اپنے جو ہے مال خرچ کرنا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی۔
اور جس غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ایک دوڑ و دھوپ شروع ہو گئی مسلمانوں کے اندر، ان کے آپس میں ان کے پاس یہ تھا کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی کلمات نکلیں اس کو بلا جھجک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم بالکل آپ کے حکم کی ہے ہم پیروی کریں گے، ہم آپ کی جو ہے پوری جو ہے اطاعت کریں گے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، تو فوراً جو ہے اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کل جاؤں گا یا ایسے، بلکہ انہوں نے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کے لیے فوراً گئے اور کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں، اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر علاقے کی طرف سے، ہر جانب سے مدینہ منورہ میں آنے شروع ہو گئے، یعنی بڑے بڑے گروپس کے گروپ، جماعتیں، سب اپنے سامان کے ساتھ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلان آپ نے کروایا، جیسی اس کو ان کو اطلاع ملی، انہوں نے ہر چیز کی جان مال وقت ہر چیز کی قربانی کے لیے وہ بولے ہاں ہم جا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں سب کے سب آنے لگ گئے، گروپس کے گروپ، جماعتیں اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، جو آستین کے سانپ تھے، جو ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ خود مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے تھے، وہ خود مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ابو عامر کا، فاسق کا، کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاسقین میں سے، تو کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، البتہ 3 مسلمان جو ہے وہ اس سے مستثنا ہیں کہ صحیح ایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور ایسے لوگ جو فاقہ کشی میں ہیں وہ آتے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کی جائے، یعنی ایسے لوگ تھے کہ جن کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، فاقہ کشی تھی، بھوک کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی اناج بھی نہیں تھا، لیکن آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر وہ آئے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ سواری بھی نہیں ہے، اگر آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جو ہے اس سفر میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس سفر میں، تو اس کے لحاظ سے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کے تعلق سے کہ میں رومیو کے تعلق سے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جو ہے میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، میرے پاس تو کچھ ایسے نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کر سکوں، میں نے تو اعلان کر دیا ہے ہر ایک کے لیے جو جو حصہ لے سکتا ہے اور اس میں شامل ہو، تو وہ اس حالت میں واپس ہونے لگے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جو ہے روا تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
جو آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ یہی ہے. آج جو میں نے آیات قرآنی پڑھے تھے آپ کے سامنے، تو اس میں یہ جو آیت ہے اور اس کا جو حصہ ہے آیت کا وہ یہی ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے، ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ان کی سواری کا انتظام کر دے، تو آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو یا اس پر سوار کر دوں. تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی وہ اتنی بولی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر یہ علامت بتائی ہے کہ جس کے پاس ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ ہوگا اور اللہ کی شدید ترین محبت ہوگی اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین محبت ہوگی، حب رسول ہوگا، تو پھر ان کی جو حالت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ واپس تو جا رہے تھے لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ کاش کے ہمارے پاس جو ہے اتنی سہولت ہوتی، سواری ہوتی کہ ہم آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. تو اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، پورا ایک مکمل قافلہ تیار کیا تھا جس میں ساری کی ساری سہولتیں تھی، اس میں سامان کے ساتھ، اور اس میں 200 اونٹ تھے اور آپ نے 200 اوقیہ کہتے ہیں یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی اس میں تھی جو آپ نے ساتھ اس کے دی تھی، اور آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا، کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس جہاد کے لیے ہے، غزوہ تبوک کے لیے ہے میری طرف سے. اس کے بعد پھر 100 اونٹ اور مزید آپ نے دیے، اور اس میں بھی جو ہے آپ نے کہا یہ بھی شامل ہے، یعنی 300 اونٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غنی کہتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو خطاب دیا گیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد 1000 دینار، یعنی اس وقت جو دینار ہوتے تھے وہ سونے کی جو ہے سکہ ہوتا تھا، تو 5.5 کلو سونے کے سکے آپ نے دیے، 5.5 کلو سونے کے سکے، وہ بھی اس غزوہ تبوک کے لیے. آپ نے کہا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی ہے میری طرف سے، اور وہ لے آئے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آغوش مبارک میں، گود میں آپ نے اس کو ڈال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سکے ہیں یہ آپ کی خدمت میں یہ بھی حاضر ہے. تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے ان سکوں کو کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے رہے اور پلٹاتے رہے اور الٹتے رہے پلٹتے رہے، اور پھر یہ فرماتے رہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کسی بھی قسم کے
کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کوئی ان کو تکلیف پہنچا سکے گا، یعنی یہ جو کچھ بھی کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے سورہ البقرہ کی جو آیات ہم پڑھتے ہیں، اور خاص کر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام عطا فرمایا ان تمام شہداء کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہے، اور تم کو نہیں پتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے، ان کو حیات طیبہ دی گئی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں ان کو۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا مرتبہ ہے۔ آج بھی جتنے بھی شہداء آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں اور خاص کر فلسطین میں جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ان کے جان اور مال اور عزت اور آبرو ہر چیز کی حفاظت فرمائے، اور وہ فتح عطا فرمائے انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے مسلمانوں کے لیے وہ ایسی جگہ جہاں پر مسجد اقصی جس کی مکمل طور پر حفاظت ہو، اور اس میں رہنے والے فلسطین میں جہاں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، وہ اس کی حفاظت ہر وقت قائم رہے۔ تو یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سکے جو ہے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آغوش مبارک میں آپ نے رکھے، گود میں لا کے ڈال دیے کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے، تو آپ نے جو دعا فرمائی کہ ان کے لیے کسی بھی قسم کا آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ، یعنی یہ تمام کے علاوہ اور مقدار بڑھتی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ مکمل طور پر جو ہے جو ہم کو ملتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مورخین نے تاریخ کے جو لکھا ہے، وہ نقدی کے علاوہ، یعنی آپ نے جو سکے دیے تھے اس کے علاوہ، جو چاندی دی تھی اس کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچے۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ، یعنی تقریباً 29 کلو چاندی وہ لے کر آئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر میں گئے اور انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان جتنا تھا وہ سارا لے آئے، یہاں تک کہ جو ہم کو روایات میں ملتا ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ سوئی بھی اگر گھر میں ہے تو انہوں نے کہا یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ بھی جائے گی اس میں، تو آپ جو ہے حاضر خدمت ہوئے اسی وجہ سے، اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ تمہارے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا کہ ابو بکر آپ کیا لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ لے آیا اپنے گھر سے، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا سامان بھی جو تھا وہ اس غزوے کے لیے آپ نے جو اعلان کیا میں لے آیا ہوں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر گھر میں کیا چھوڑا، تو آپ نے کہا میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ اور ان کے ساتھ جو ہے جو صدقات کی مقدار تھی وہ 4000 درہم تھی۔ اب سب سے پہلے جو لوگ یہ لے کر آئے تھے صدقات، تو ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ وہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر میں جا کر انہوں نے کہا کہ سارا جو مال تھا اس کو آدھا کر دیا، کہ آدھا مال گھر میں رہے گا اور آدھا مال اس غزوہ تبوک کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں لے کر جاؤں گا۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو وہ بھی
بہت سارا مال لے آئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بھی کافی سارا مال لے کر آئے. حضرت عاصم بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھے، ان کے تعلق سے جو گزشتہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، تو اس میں تو یہ 13,500 کلو، یعنی جس کے 13.5 ٹن مقدار بنتی ہے، یہ اتنے وزن کے کھجور لے کر آئے. اور اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام تھے جو جتنے بھی صدقات اور جتنا بھی وہ اپنی طرف سے کر سکتے تھے انہوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا. کسی نے ایک مٹھی دیا تو کسی نے بہت کچھ دیا، اور ہر لحاظ سے اور اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی استطاعت کے لحاظ سے ہر ایک نے اس میں شرکت کی. یہاں تک کہ جو صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما تھیں، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں اس وقت، انہوں نے اپنے گلے کے ہار جو تھے وہ اتار کر جو ہے اس غزوہ تبوک کے لیے دیے. کسی نے اپنے پیروں کے جو زیور تھے پاسے وہ دیے. کسی نے اپنے کانوں کی جو بالیاں تھی اور ٹاپس یا بالیاں وہ انہوں نے دے دی. کسی نے اپنے ہاتھوں میں جو انگوٹیاں تھی وہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں دیا. اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھیجا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذریعے سے. کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا اور کسی نے بھی بخل سے کام نہیں لیا کہ ارے اگر میں یہ دے دوں گا، یہ دے دوں گی تو میرا جو ہے مال میں کمی آ جائے گی، یا میرے سامان میں کمی آ جائے گی، یا میرے زیورات میں کمی آ جائے گی. بلکہ سب نے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں پورے جوش و خروش کے ساتھ اور حب الہی کے ساتھ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آواز جیسے ہی لگائی گئی اس کے جو ہے پورے جو ہے اس لحاظ سے انہوں نے اس میں حصہ لیا اور کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل تیار ہیں. اور جیسے قرآن مجید کی آیت ہے قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کیا ان کی خاصیت ہے، کیا ان کی نشانی ہے کہ وہ سنتے ہیں اور فوراً اطاعت کرتے ہیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. صرف منافقین تھے جو صدقات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر وہ خود حصہ تو نہیں لیتے تھے مگر بلا وجہ کی جو ہے ایسے جو ہے بات کیا کرتے تھے، ان کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے ان کے لیے دل آزاری کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، ان کے اوپر تانا دیا کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے. بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ سب دکھاوا ہے. بھائی تم کو کیا پتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کسی کے دل کی بات کو. اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ یہ منافقین جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف باتوں کے ماہر تھے، اور وہ بھی ایسی باتیں کرنا اور ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو کسی کی آسانی کا ذریعہ تھا کہ وہ ان کا مذاق تھا. آپ کا جو فون اگر جو ہے یا سسٹم ہے وہ آواز کر رہا ہے میوٹ کر دے پلیز. تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے. یعنی ایسے لوگ وہ صحابہ کرام جو بیچارے بہت ہی غریب تھے
اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ تفصیل سے بیان کروں گا میں جب انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تفصیل سے ہم جب آپ کو ان کے واقعات بتائیں گے اور انبیاء کرام کے، تو اس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو کیا ہوا تھا، تو ایک چڑیا جو تھی وہ اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی لا کے اس آگ میں ڈال رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اتنا ہی کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے مجھے اپنے رحمت سے نوازیں گے، کہ دیکھو جب مجھے یہ پتا کہ چلا کہ ایک جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے ان کے خلاف کس طریقے سے یہ مظالم کر رہے ہیں کہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے ان کو آگ میں میں چاہتی ہوں میں اگر ایک ایک خطرہ بھی اس میں ڈالوں گی تو وہ انشاءاللہ میرے لیے ایک اللہ کی رحمت۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر یہی بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو منافقین تھے مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کہتے تھے تم ایک مٹھی کھجور لا کے ڈال رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے رومن امپائر کو جو ہے فتح کر لو گے، یہ تمہارے کیا بات ہے؟ نہیں تو پھر کیسے کروں پھر دوبارہ جب نیکسٹ سنڈے کو ہو؟ وہ تبوک کی راہ میں یعنی اس دھوم دھام کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا، تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو روایات ہیں ان میں سبا بن عرفہ کا عین را فا طا کو مدینہ منورہ کا آپ نے جو ہے گورنر بنا دیا، آپ کو وہاں کا ذمہ دار بنایا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینے ہی میں رہنے کا حکم دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ یہیں پر رہیں اور اہل و عیال کے ساتھ رہیں۔ لیکن یہ دیکھیے منافقین جو تھے مسلمان منافقین کی جماعت، انہوں نے ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے تانا دینا شروع کر دیا اور غلط قسم کی باتیں کرنے لگے، اور جو ہے وہ تمام یہ باتیں سن کر اور اس قسم کے جو ہے تکلیف دے دل آزاری والے الفاظ استعمال کرنے لگے کہ دیکھو کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی چھوڑ دیا ہے اور کیسے وہ یہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ رہے ہیں اور سارا قافلہ جا چکا ہے، یا مختلف قسم کے جو بھی اس میں ان لوگوں نے منافقین نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو قیامت کے دن ان کو بتایا بھی جائے گا، جو ایک دل آزاری کا ذریعہ بنے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی دل آزاری سے مسلمانوں کو روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اس کے ہاتھ سے کسی کے لیے ایسا عمل نہ ہو جو تکلیف دہ ہو۔ تو یہاں منافقین کے تعلق سے بتایا جا رہا کہ یہ منافقین نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں، تو یہ مسلسل ان کے خلاف ایک تانے دیتے رہے
اور دل آزاری کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر ان کی باتوں سے وہ نکل پڑے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر مدینہ منورہ واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہے، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی۔ یعنی سورۃ الاعراف کی جب آیات کی انشاءاللہ کسی وقت ہم جب تفسیر کریں گے اور واقعات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے بیان کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ آپ جب جائیں گے کوہ طور پر، جبل طور پر اللہ کے حکم سے، تو آپ نے اپنا خلیفہ اور جو ہے اب ذمہ دار بنا کے وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اپنے بڑے بھائی صاحب کو، جن کے لیے آپ نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ میرے جو بڑے بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی جو ہے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب بیان کرتے ہیں اور ان کے اندر خطابت کے یہ جو ہے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان کا خطاب جو ہے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں سنتے بھی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرا ساتھی بنا دے اور ان کو بھی جو ہے نبوت کے جو ہے نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے نبوت عطا فرمائی تھی۔ یہ نبی تھے ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں بھائی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کو ہی اپنے جو ہے نائب وہاں پر مقرر کر کے جو ہے بھیج آپ اس پر روانہ ہوئے تھے۔ تو یہاں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات کہی کہ تمہاری اور میری نسبت جو ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ میں جو جا رہا ہوں اس سفر پہ، تو میں تم کو اس بات کی ذمہ داری کے ساتھ کہ تم اہل و عیال کی ساتھ رہو، یہ اس کے حکم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ لوگ اگر کچھ کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرو، یہ منافقین تو ایسے ہی ہے، ان کا جب حشر ہوگا تو جب دیکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہوگا، وہ تو اپنی دوزخ جو ہے یہیں سے بنا رہے ہیں، اپنے جو ہے غلط بدکاریوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو البتہ یہ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بعض حضرات ان واقعات کے روشنی میں وہ اس بات کا درجہ دے دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ایک نبی کی طرح تھے اور معصوم تھے، تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ صرف معصومین کے لیے جو لقب ہے وہ القاب انبیاء کرام رضوان کے لیے ہوتا ہے، سارے کے سارے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پر اس کے علاوہ معصومین کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ایک جماعت جو غلط راہ کی طرف جا چکی ہے، وہ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کرتے ہیں، اور جو ہے آپ ان کے ذکر کو سنیے تو خود آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ یہ فرق بھی دیکھیں گے کہ جو ہے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں مگر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہتے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور وہ ہدایت عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہر ایک صحیح معنوں میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ بہرحال حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا، اور اس سلسلے میں آپ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابیں ہیں، جو آپ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے،
نسائی ہے، احمد ہے، اور تو ان تمام اور دیگر اور جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے اور اس کے تفصیلات. اور نسائی میں جو روایات آتی ہیں اس میں تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو سفر تھا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جمعرات کے دن شروع ہوا تھا، جو غزوہ تبوک کا سفر تھا. اور یہ اتنا بڑا لشکر تھا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس وقت جو لشکر تھا وہ 30,000 کا لشکر تھا. یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا لشکر کبھی بھی کسی بھی غزوے میں آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے مسلمان جو ہے مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ایک بڑی کثیر تعداد تھی لوگوں کی جو اس غزوہ تبوک میں شامل ہوئی تھی. بلکہ سواری اور ساتھ میں جو انتظامات تھے اس میں کچھ کمی لگ رہی تھی. 18 جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے لیے یہ تھا کہ ایک ایک اونٹ پر وہ سواری کیا کرتے تھے. ایک کی باری آتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے 17 اور ہوں گے جو ایک کے بعد دیگر اس اونٹ پر سواری کریں گے، پھر ان کی باری آئے گی. تو اس طریقے سے 18 صحابہ کرام کا جو ہے ایک ایک اونٹ، گھوڑے یا جتنے بھی سواریاں موجود تھے اس کے ساتھ ان کو تقسیم کر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے کھانے کے لیے بسا اوقات مشکلات کا سامنا پڑتا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ کیا تھا کہ اونٹوں کی جو اونٹ تھے اس کو ذبح کرنا بھی شروع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. اور اسی طریقے سے پانی کی قلت ہو رہی تھی اس سلسلے میں، تو اس کے لیے بھی. اور پھر تبوک کی راہ میں لشکر جو تھا، کیونکہ جیسا میں نے کہا نا کہ اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ آج کے لحاظ سے اگر اس طریقے کی گرمی ایرا ہوتی تو آپ کو بریکنگ نیوز اسکائی میں آ جاتی، آپ کو ہے سارے آپ کے چینلز پہ آ جاتا ہے کہ بھئی آج اتنی شدید گرمی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی، اتنے عرصے میں نہیں ہوئی تھی. تو وہ اس قسم کا جو ہے وہ دن تھا، اور اس بلکہ ایک نہیں کئی دن تھے ایک کے بعد دیگر جو گرمی کی شدت کے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد جب قافلہ چلتا رہا آگے تو یہ ہجر کے علاقے میں، یعنی دیار سمود جسے کہتے ہیں، وہ قوم جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آیا تھا، جس نے وادی القرا کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی صلاحیتیں دی تھی کہ یہ پہاڑوں کے اندر چٹانوں کو اس وقت، جبکہ یہ تمام مشینری نہیں تھی جو آج آپ استعمال کر رہے ہیں. آج آپ مکہ معظمہ جائیے اور دیکھیے الحمدللہ عمرے کے لیے آپ جا رہے ہوں یا حج کے لیے جا رہے ہو تو آپ دیکھیے کس طریقے سے وہاں مشینری کا استعمال ہو رہا ہے پہاڑوں کی کٹائی وغیرہ میں، اور یہ تمام اور مکانات بنائے جا رہے. لیکن یہ قوم سمود جو تھی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دی تھی کہ یہ چٹانیں جو تھے ان کو جو ہے تراش کر اس میں مکانات بنایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا، یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، تم یہاں کا پانی بھی نہ پیو.
اور اس سے نماز کے لیے وضو بھی نہیں کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے اس پانی کے استعمال سے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ، اس سے اپنی روٹی بھی نہیں بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہاں کا پانی آپ لوگ لیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث کی کتاب میں یہ روایت کیا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیار ثمود میں آئے، ہجر کے علاقے سے گزرے، تو فرمایا ان ظالموں کے یہ رہنے کے جو علاقے تھے اس کے اندر جانے کی تم کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس طرف کہیں تم پر وہی مصیبت نہ آ جائے جو ان پر آئی تھی۔ ہاں مگر اس علاقے سے جب گزرو تو روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا دنیا میں، یعنی آرکیٹیکچر، اور اتنی صلاحیت دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو جو ہے اس کو کاٹ کاٹ کر، چٹانوں کو کاٹ کے اس میں مکان بنایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی جو ہے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور ان کے اوپر جب عذاب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دیکھو تم یہاں سے روتے ہوئے جاؤ، کتنے افسوس کی بات ہے، اور اللہ تعالی ہم کو ایسے وقت سے اور محفوظ فرمائے، ایسی سوچ سے، تاکہ ہمارا ہر سیکنڈ 86,400 سیکنڈ جو آپ کو روزانہ ملتے ہیں 24 گھنٹے میں، اللہ کرے کہ ہر سیکنڈ میرا اور آپ کا، یہ جو ہمارے ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کی سول سروس، یہ جو کمپیوٹر ہے نہ ہارڈ ویئر پرابلم ہے نہ سافٹ ویئر پرابلم ہے، 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ ہم سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا جو ہے لکھائے، اور ہمارے وہ یقین کی مضبوطی لکھائے کہ انشاءاللہ جس کی وجہ سے مکمل طور پر توکل علی اللہ ہو، اور اس بات کا احساس ہو کہ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان پر جس قسم کے بھی ان کے لیے عذاب آیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے کوسوں دور رکھے، کہ ہم اس کے قریب بھی نہ ہو انشاءاللہ، نہ کوئی مسلمان ہو انشاءاللہ۔ تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے آپ نے کہا کہ اپنا سر بھی جو ہے ڈھکا، اور آپ بھی وہاں سے تیزی سے چل کر اس وادی سے گزرے۔ تو راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، جیسے میں نے کہا نا کہ اتنا شدید ترین گرمی کا موسم تھا کہ آگ کی طرح جو ہے سورج کی روشنی جس سے تپش پھیل رہی تھی ہر طرف، حتیٰ کہ لوگوں نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، اور لوگوں نے ہے پورے سیر ہو کر اطمینان کے ساتھ پانی پیا، اور اپنی ضروریات کے لیے بھی جو پانی کی ضرورت تھی وہ بھی ہے محفوظ کر لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، یعنی چاشت کی جو نماز ہے جس کو نماز الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، ظہر سے پہلے، یہاں تک کہ
میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ یاد رکھیے یہ 30,000 کا قافلہ ہے جو چل رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور وہ چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا، ہلکا ہلکا۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی ہاں ہم لوگوں نے ہاتھ لگایا ہے اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا آپ نے ان کو ہدایت فرمائی، پھر چشمے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ پانی جمع ہو گیا، اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ نے اس پانی سے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ کو دھویا، اور باقی جو پانی تھا وہ چشمے میں آپ نے الٹ دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی بڑی کثیر تعداد میں آنے لگا، اور وہاں پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو بہت زیادہ جو ہے ان کو پیاس لگ رہی تھی، اور انہوں نے کہا بھی تھا آخر نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے سیر ہو کے خوب پانی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تم کو لمبی عمر عطا کی، کیونکہ ایک لمبی عمر کا ملنا، طویل عمر کا ملنا بھی ایک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے لیے جو ہر وقت اور ہر آن اس بات کی کوشش میں ہے کہ ہم نیکیوں کا جو ہے انبار لگا لیں، اپنی زندگی کا ہر سیکنڈ ہمارا نیکی میں صرف ہو، اور نیکی ہماری زندگی کا لاہ عمل ہو جائے، اللہ کی مکمل اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع ہماری زندگی کا لاہ عمل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ ابھی جو میرا گزشتہ جو سفر تھا عمرے کا، وہاں پر یہی ایک ہمارے جو صاحب تھے جن کے ساتھ جانا ہو رہا تھا، تو وہ ذکر کر رہے تھے دیکھیے کتنا ہرا بھرا ہو چکا ہے یہاں پر اور کیسے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اس کی پیشن کو ایک آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی پہلے ہی کہ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، ہر جگہ جو ہے جزیرۃ العرب میں اللہ تعالیٰ وہاں پر جہاں کے پانی کی قلت ہے وہاں ان علاقوں کو ہرا بھرا کر الحمدللہ۔ تو راستے ہی میں آپ نے جو ہے جب تبوک پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس بات کے اطلاع دی کہ آج کی جو رات ہے بہت سخت قسم کی آندھی آئے گی، سخت ہوائیں ہوں گی، اور تمہارے ساتھ جو سواری ہے اس کو مضبوطی سے باندھ لو۔ بلکہ آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ جب آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، اور وہ جب اندر آئے تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے اپنے اونٹ کو محفوظ رکھ کے رسی باندھ دی ہے وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو توکل علی اللہ اس پر چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ دیکھو توکل علی اللہ تو ہے،
لیکن توکل کا ایک حصہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ تم کو جو بھی سہولتیں دی گئی ہیں، جو بھی اسباب دیے گئے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرو. پھر یہ کہو کہ اللہ توکل، میں اب جو ہے اس کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑتا ہوں. تو جاؤ اور جا کے اس کو رسی باندھ کر آؤ. تو یہ یاد رکھیے. تو بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیوں محنت نہیں کرتے، آپ کیوں جو ہے کوشش نہیں کرتے، اور خاص کر جو ہمارے جو لڑکے ہیں، مرد حضرات ہیں، جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو جو ہے نوکریاں کرنی ہیں، اپنے جو ہے گھر کے لیے محنت کرنی ہے، حلال کی کمائی جو ہے ان کو حاصل کرنی ہے اور اس کے ذریعے سے برکتیں حاصل کرنی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش تو کر رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا، دیکھیے، اور یہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. بھائی آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں تو مارتے رہنا ہے، اس کی کوشش کرتے رہنا. آپ ہر لحاظ سے ہر جگہ کوشش کریں گے، لیکن توکل علی اللہ کے ساتھ. جس طریقے سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دوا کا لینا، آپریشن کا کرانا، یہ تمام چیزیں آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تربیت صحابہ کرام کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس تمام چیزوں کا استعمال کرو گے لیکن شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دوا جب آپ کھا رہے ہوں یا کچھ، تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ شافی اللہ کافی، کہ اللہ ہی شفا عطا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، مگر دوا تو آپ پیے. تو اس وجہ سے آپ صاحب نے فرمایا کہ بہت ہی سخت آندھی چلے گی اور ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی میں اسے اڑا کر جو ہے پہاڑوں کے جو ہے علاقوں میں، وہ وہاں کئی کے پہاڑوں کی طرف وہ چلا گیا اس آندھی کی وجہ سے. راستے میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا پڑھا کرتے تھے، عصر جسے کہتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا پڑھتے تھے، اور تقدیم بھی کرتے تھے اور تاخیر بھی کرتے تھے. یعنی ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء کو دونوں کو مغرب کے وقت میں آپ پڑھا کرتے تھے. کیونکہ جو تو آپ پھر آپ کا جو اسلامی لشکر جو تھا وہ تبوک کے علاقے میں اتر کر وہاں پر خیمہ لگائے گئے، اور وہ رومیوں سے اب جنگ کرنے کے لیے مسلمان بالکل تیار تھے. پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے آپ نے ایک بہت ہی عمدہ خطبہ عطا فرمایا، بلیغ خطبہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے تعلق سے اور اس کے تعلق سے رغبت دلائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری دی جو آپ پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے، جس کا انکار کرو گے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا حوصلہ آپ کے اس بیان سے اور بلند ہو گیا ماشاء اللہ. حالانکہ غذا کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، سامان کی کچھ کمی تھی، اس کے باوجود 30,000 کا یہ جو لشکر تھا پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکل پڑا تھا. اور وہ بھی کس سے ٹکر لینے کے لیے؟
اس وقت کے سپر پاور کے سے ٹکر لیں. اور ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں رکھا تھا، بلکہ جو ولولہ تھا اور جو جوش تھا اور جو حب الہی تھا اور جو حب رسول تھا، اس کے ذریعے سے ان کے اندر وہ تقویت ایمانی تھی، وہ اتحاد اور اتفاق تھا کہ امت واحدہ جو آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایک امت ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ دیکھتے ہیں مسجد آپ جاتے ہیں تو مسجد میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلی صف جو ہے سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں کے لیے ہے، یا جو سیاستدان ہیں ان کے لیے ہے، یا جو بہت زیادہ غلبہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے ہے. نہیں، بلکہ ہر صف میں ایک آدمی جو سڑک پر جھاڑو دے رہا ہے وہ بھی مسجد کے اندر آئے گا تو اس وقت کا کوئی بادشاہ ہوگا یا کوئی وزیر ہوگا، وہ بھی مسجد میں آیا ہے تو وہ اگر اس کے ساتھ میں وہ کھڑا ہوگا نماز میں تو وہ کہہ نہیں سکتا وزیر کہ تم میرے ساتھ کیوں کھڑے ہو، تم تو جو ہے ایک چھوٹا سا کام کرنے والے اور جو ہے جھاڑو دینے والے. اس قسم کی کوئی تفریق اسلام میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک اپنے تقوی کی حفاظت کر رہا ہے کہ میرا اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت کیسی ہے میرے زندگی میں اور میرے یقین میں، اور میرا ایمان جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے کیا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. تو یہاں اسی بات کو بتایا کہ دیکھو، تو دوسری طرف رومیو اور ان کے جو لوگ تھے ان کا جو حال تھا، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس 30,000 کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر اللہ کی طرف سے ایک خوف کی لہر دوڑ گئی. آج کس طریقے سے آنسو نکل جاتے ہیں واقعی جب مسلمانوں کے ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے. کس طریقے سے ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہے سلوک ہو رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کاش کے تعداد میں ہم بڑی تعداد میں ہیں الحمدللہ، ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے، ہر قسم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دولت سے بھی نوازا ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ امت واحدہ نہیں، متحد اور متفق نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اس وقت بھی اگر کوئی منافقین کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، یا پھر ان کو جو ہے ایسے دور کر دے کہ ان کا جو ہے سارا کا سارا نظام ساری انسانیت کے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے، اور مسلمانوں کے لیے نصرت الہی جو ہے مسلسل جاری رہے انشاءاللہ. تو انہیں جو خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ سپر پاور ہے رومن امپائر، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. یعنی جنہوں نے اتنی بڑی اپنی فوج تیار کی تھی کہ ہم جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو جو ہے بالکل نیست و نابود کر دیں گے، ہرا دیں گے، ان پہ غلبہ حاصل کر لیں گے. ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرت العرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی جو ہے فوجی دستے جو تھے اس پر بہت اچھا پڑا، اور مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا. یعنی ایلا کہ حاکم یحییٰ بن روبہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کر لیا. جزیہ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جریہ اور ازرو، الف فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ، زال، پھر را پیش کے ساتھ یعنی دمہ کے ساتھ، ازرو، اس کے جو باشندے تھے انہوں نے بھی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. جزیہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہے لیکن وہاں پر وہ اپنی زندگی گزارے گا اور جو بھی جو ہے اس کے جو ہے اس وقت کے معاملات ہوں گے اس میں جو طے کیا جاتا ہے اسے جو ہے جزیہ کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ان کے پاس محفوظ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم اعلیٰ کو بھی جو ایک تحریر لکھ دی. اور وہ کیا تھی؟ تحریر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یہ پروانہ امن ہے، یہ پیس ٹریٹی کا ہے پروانہ، نوٹیفیکیشن آف پیس ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. یحنا بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے، خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے. دیکھیے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا ذمہ ہے اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنا کے ساتھ ہو. ہاں اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، یعنی اس کا مال اس کے لیے اس کی جان کے بچانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے طے کیا گیا ہے. اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا. انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کے ساتھ ہے دومت الجندل کے حاکم عقید کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ تم اسے جو ہے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے. جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی. یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانی بتائی تھی وہ ظاہر ہو گئی، پیشن گوئی جو کی تھی. اور وہ قید اس کے شکار کو نکلا. چاندنی رات تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جو ہے پکڑ لیا اور گرفتار کر کے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخش دی، اس کو معاف کر دیا، اس کو معافی ادا کی. اور 2000 اونٹ اور 800 غلام اور 400 زریں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت بھی فرمائی. اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یحنا سمیت دوما، تبوک
ایلا اور تیمہ کے شرائط کے مطابق معاملہ طے فرما دیا، جیسے جو میں نے خط آپ کے سامنے پڑھا۔ ان حالات کو دیکھ کر دوسرے جو قبائل کے لوگ تھے وہاں پر، وہ جو وہاں پر موجود تھے، وہ اب انہوں نے کہا ہم تو رومیوں کے اہل کار ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، اب ہم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، اور اپنے آپ کو جو ہے ان کے اعتماد ختم ہو گیا رومیوں سے، اور اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے، اور اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں، اور جو ہے براہ راست رومی سرحد سے جا ملی، اور رومیوں کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک ایک خاتمہ ہو گیا۔ دیکھیے آپ ایک کے بعد دیگر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس سلسلے میں آئندہ اتوار کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس میں بتایا جائے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدینہ منورہ واپسی ہوئی، اور پھر کیا کیا معاملات ہوئے، اور اس کے تعلق سے اور اس غزوے کے کیا اثرات تھے، ان کے تعلق سے بھی آپ کو ہم انشاءاللہ آئندہ کے اپنی نشست میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ میں وہ تقویت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ دین پر قائم اور دائم رہیں۔ آج کے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات کر سکتے نہیں ہیں تو پھر ہم کیونکہ انشاءاللہ آج 4 بجے پھر اذان ہو جائے گی 58 پہ جو ہے، تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القبر، قنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللہ تمام مسلمانوں کو ایمان کامل، عمل صالح کثیر اور وہ تقویت عطا فرما جس کے ذریعے سے مسلمان ایک اور نیک ہو جائے۔ رب العالمین والے جو اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں رب العالمین، یہ بہت زیادہ دردناک المناک مناظر ہیں۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو رہے ہیں، جو مائیں اور جو بزرگ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو بڑے رب العالمین 60 اسلامی مملکتوں کے ہونے کے باوجود اور ایک کثیر مسلمانوں کی دنیا میں تعداد ہونے کے باوجود جو حالات اس وقت مسلمانوں کے ہو رہے ہیں میں ظلم رب العالمین ان کی حفاظت والی ہو جائے، رب العالمین مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ رب العالمین اگر مسلمانوں میں کوئی منافقین ہے جن کی وجہ سے نقصانات پہ نقصانات درپیش ہے، رب العالمین ان کو ہدایت کاملہ وہ آج کاملہ عطا فرما، یا پھر منظر عام پر لا دے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ان کی وجہ سے کتنے نقصانات مسلمانوں کو ہو رہے ہیں۔ رب العالمین حفاظت فرما۔ رب العالمین آج بھی ایک حج کا منظر ہے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لوگ طواف کر رہے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے لیے قطار میلوں جا رہی ہے،
اور نمازیں ادا کی جا رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں. رب العالمین اپنے رحم و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان پر رحم کرم فرما اللہ. ان کے آمین آمین کی ساری نعمتیں ہیں، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ممالک بھی ہے، دنیا کی وہ نعمتیں ہیں، آئل ہے، سارے 75% نیچرل ریسورسز ہیں. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. رب العالمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین والے وہ اتحاد اور اتفاق عطا فرما، وہ محبت عطا فرما، وہ خلوص عطا فرما، جس کے ذریعے سے ہم ایک اور نیک ہو جائے، ہم مکمل طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو جائیں. رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ، وہ عاجلہ، وہ مستقل آمین ان کو حلال روزی عطا فرما. جو پریشان حال آمین پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین آمین جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ اللہ الغیوب ہے، ستار الغیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما. جو لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے والدین پریشان ہیں، رب العالمین ان کے لیے جو جوڑے رکھے ہیں اس کو منظور عام فرما دے. آمین ان کی ازدواجی زندگی آمین جن کی شادی ہو گئی ان کو ایک صالح اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے رب العالمین، جو بہت سے والدین خون کے آنسو رو رہے ہیں، رب العالمین ان کے بچوں کو ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. ان کو سالوں میں وہ ایمانی تقویت عطا فرما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے آگے سورہ بنی اسرائیل کا جو حکم ہے ان کے لیے دعا کرو، اور ان کے سامنے بد زبانی اور بد کلامی اور چیخ پکار اور بد تہذیبی سے پیش نہیں آؤ، یہاں تک کہ اف تک نہ کہو. رب العالمین ہم کو وہ تمام کریم رب العالمین ہم کو وہ اخلاق کریمہ عطا فرما، وہ ہو جائے. رب العالمین ساری دعاؤں کو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا آمین. عابد بھائی آپ سے جی. عابد بھائی دیکھیں ہماری طرف نا اذان جلدی ہوتی ہے تو آپ تھوڑا ذرا جلدی ختم کر دیا کریں تاکہ ہاں تو میں ہمیں نماز کا چل گیا، آپ کے پاس جلدی ہو رہی تو میں اور 5 منٹ پہلے کر دوں گا انشاءاللہ. ہاں پلیز ذرا جلدی کر دیا کریں. اچھا، اور ویسے اللہ کا شکر ہے آپ کا، اور الحمدللہ سب بہت اچھا رہا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام السلام علیکم علیکم. ورحمۃ اللہ اور سب وبرکاتہ. کو سلام، سب کو سلام. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ بہت اچھا بیان تھا.